تو چلیے آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب چاہے نیگیٹو وے میں ہو چاہے پوزیٹو وے میں ہو، پورے کے پورے اسلام میں ہمیں داخل ہونا ہے اور شیطان کے نقشے قدم پر نہیں چلنا، یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اخلاقیات کے اندر عدل و انصاف آ جائے گا، آپ کو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، غیروں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ بھی کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ذات کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنے کے اندر آپ کو ون سائیڈڈ نہیں ہونا، بلکہ آپ کو دونوں طرف کی باتیں سن کر انصاف کو ہمیشہ پرائیورٹی دینی ہے۔ اسلام نے ان تمام معاملات کے اندر آپ کی رہنمائی کی ہے، تو ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم اپنی من مرضی سے جو ہے وہ تجارت کر لیں گے، شراکت کر لیں گے، مداربت کر لیں گے، ہم اپنی من مرضی سے جو ہے وہ رہن والا معاملہ کر لیں گے، ہبہ والا معاملہ کر لیں گے، اپنی مرضی سے وصیت والا معاملہ کر لیں گے، اپنی مرضی سے بھائی لوگ جو ہے وہ وراثت رکھ لیں گے اور بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیں گے، اپنی مرضی سے امانت میں خیانت کر لیں گے۔ سیکشن کے اندر آپ کمی کرتے ہیں، پہلی بات تو کہ آپ ان کی نالج ہی نہیں حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کی کوتاہی ہے۔ نالج حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتے، ڈبل کوتاہی ہے۔ تو ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر، یہ جو اسلام کا ایک امبریلا ہے، مکمل اسلام کا، اس امبریلے کے تحت اتنی ساری جو چیزیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو معلومات ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ جب معلومات ہی نہیں ہے تو پھر آپ عمل کیسے کرو گے؟ اس لیے سب سے پہلا اسٹیپ تو آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی تعلیم حاصل کریں جس طرح کی تعلیم کے اندر ایٹ لیسٹ ہمیں یہ جو مکمل اسلام میں داخل ہونے کا فارمولہ ہے، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، اس کے اندر ہم مکمل اگر داخل ہونا بھی چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں علم تو ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ ہمیں نالج تو ہونی چاہیے ان چیزوں کی۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کی میں تشریح کروں گا، اس کے بعد آج کی اسٹریم ہم اینڈ کریں گے۔ اس کی تشریح کے اندر دیکھیے، آپ کے سامنے اسکرین پر آیت کریمہ دکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پوزیٹو وے کے اندر مکمل اسلام میں داخل ہونے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی مطالبہ کیا ہے، یہی ڈیمانڈ کی ہے، لیکن نیگیٹو وے کے اندر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کیا تم بعض کتاب کے حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر نہیں رکھتے ہو؟ یعنی نیگیٹو وے میں یہ کہا گیا تھا کہ تم مکمل ایمان رکھو، آدھی باتوں پر تم ایمان رکھتے ہو اور آدھی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہو، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یہودیوں کو جو ٹوکا گیا تھا، بنی اسرائیل کو جو ٹوکا گیا تھا کہ تم اپنی اچھی اچھی باتوں کو مان لیتے ہو اور پھر جو تمہارے اگینسٹ ہوتی ہے، تمہارے نفسانی خواہشات کے اگینسٹ ہوتی، تم ان باتوں کو چھپا دیتے ہو۔ تو تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہو، اس لیے پوری پوری باتوں پر ایمان لاؤ۔ اور یہاں پر پوزیٹو وے کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب چاہے نیگیٹو وے میں ہو چاہے پوزیٹو وے میں ہو، پورے کے پورے اسلام میں ہمیں داخل ہونا ہے اور شیطان کے نقشے قدم پر نہیں چلنا، یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو چلیے آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے۔ اب یہاں اتنا کم وقت میں اتنا بتانا تو آسان نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے اسکرین پر ایک سرکل آ رہا ہے، جس سرکل کو اگر آپ دیکھیں گے تو کافی حد تک اسلام جو پورا کا پورا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں ایک ہی سرکل کے اندر۔ دیکھیے یہ سرکل آپ کے سامنے ہے، یہ سرکل کو میں سمجھاؤں گا تھوڑا سا آپ کے سامنے۔ آپ جیسے اس کو ابھی شروع میں دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جیسے میں اس کو سمجھانا شروع کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز ایمانیات، یعنی بلیف سسٹم جو ہمارا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ ایمانیات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ ہم جانیں گے، عبادات، اسی طریقے سے اخلاقیات، معاشرت، معاملات اور اسلامی ریاست۔ ایمانیات کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسکرین کو زوم کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس وقت میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی تشریح کر رہا ہوں۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اور یہی نیگیٹو وے میں کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کی باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر نہیں؟ یعنی تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور پورا پورا اسلام کیا ہے؟ پورے پورے اسلام کے اندر سب سے پہلی بات ایمانیات۔ ایمانیات کے اندر کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، نبیوں پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ جو اچھا برا ہو رہا ہے اس تقدیر پر آپ کو ایمان لانا ہے۔ ان تمام ہی چیزوں پر، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، قرآن، یہ ساری باتیں توحید اور ایمانیات کی ضمن میں آ جاتی ہیں۔ ان تمام ہی باتوں پر آپ کو ایمان لے کر آ رہا ہے۔ یہ جو اسلام کا امبریلا ہے، ان امبریلے میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن ایمانیات ہے۔ تو ایمانیات پر ہمیں ایمان لے کر آنا، اور ہماری ایمانیات کلیئر ہونی چاہیے۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ تو ایمانیات یہ فاؤنڈیشن ہے ہمارے اسلام کا، یا یوں کہہ سکتے ہیں ہمارے مکمل اسلام میں داخل ہونے کا۔ نمبر 2 پر عبادات۔ عبادات میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ عبادات میں ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ نماز فرض ہے، فرض نمازیں پڑھنی ہے۔ روزہ فرض آپ کو رمضان میں ہو رہا ہے وہ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ آپ پر جب فرض ہو رہی ہے وہ نکالنا ہے۔ اگر آپ پر حج فرض ہو رہا ہے تو حج آپ کو کرنا ہے۔ یہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ بنیادی اسلام اور کامل اسلام میں آنے کے لیے سیکنڈ نمبر کی چیز ہے عبادات۔ عبادت سے پہلی بھی چیز جو ہے وہ ایمانیات ہے۔ تو عبادت سیکنڈ نمبر کی چیز ہو گئی ایمان کے بعد۔ اگر آپ کا ایمان ہی صحیح نہیں تو آپ کی عبادت ہی قبول نہیں ہونے والی۔ تو اب ایمان کلیئر ہو گیا آپ کا، امبریلا جو اسلام کا، اس اسلام کے امبریلے کے اندر ایمان کے اور ایمانیات کے کلیفیکیشن کے بعد آپ بڑھیں گے عبادات کی طرف، اور عبادات کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ بھی آپ کو کامل طور پر کرنا ہے اگر آپ اس کے مستحق ہیں تو۔ اس کے بعد اسلام کے امبریلے کے اندر تیسری چیز آئیں گی اخلاقیات۔ اخلاقیات میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ اخلاقیات کے اندر آپ کو سچ بولنا ہے، اخلاقیات کے اندر آپ کو توکل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کو توکل یعنی بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، یہ اخلاقیات میں۔ اخلاقیات کے اندر ایک یہ نرم گفتگو کرنا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، کسی کے ساتھ چلا کر اور اس طریقے سے بے عزتی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ اخلاقیات کے اندر علم آ جائے گا، آپ کو اچھی طریقے سے علم حاصل کرنا ہے، علم سیکھنا ہے، علم سکھانا ہے۔ اخلاقیات کے اندر صبر و شکر آ جائے گا، آپ صبر و شکر کریں۔ مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، کوئی آپ کو بلیم کر رہا ہے تو اس کے اوپر صبر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ کو نعمتوں پر نعمتیں مل رہی اس کے اوپر آپ کو شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اخلاقیات کے اندر سخاوت بھی آ جائے گی، آپ کو اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کو خرچ بھی کرنا ہے، جمع کر کر کے صرف رکھنا نہیں ہے، بخیل اور شحیح نہیں بننا ہے۔ اخلاقیات کے اندر تواضع آ جائے گا، یعنی اللہ کے لیے جھکنا، کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے لیے جھکنا اور اللہ ہی کے سامنے جھکنا، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، بہت تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہو جانا۔ اخلاقیات کے اندر استقامت آئے گی، یعنی آپ کانسٹینٹ رہے کسی بھی چیز کے موقع پر۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جو عمل ہے وہ وہی ہے جو مداومت کے ساتھ ہو، کنٹینیوسلی ہو، پابندی کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اخلاقیات کے اندر ایثار آ جائے گا۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے اوپر قربان کرتے ہو چیزوں کو، دوسروں کے لیے بھی قربانی دینے والے بنو، دوسروں کے لیے بھی خرچ کرنے والے بنو، اور خرچ کے اندر بھی ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے اکرام، ایک ہوتا ہے ایثار۔ تو یہ ایثار اکرام سے بڑھ کر ہے۔ اکرام میں بھی آپ کے پاس کچھ ہے اور آپ دوسروں کو اس میں سے دے رہے ہیں، اور ایثار ہے کہ سب کچھ لٹا دے رہے ہیں آپ۔ صحابہ کے اندر ایثار کا جذبہ تھا کہ سوچتے ہی نہیں تھے اپنا، حالانکہ سوچنا چاہیے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، لیکن وہی ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کے لیے آپ سوچنے والے بنے، اور صرف سوچے نا بلکہ اس کے لیے خیر خواہی کرے بھی آپ۔ اخلاقیات کے اندر عدل و انصاف آ جائے گا، آپ کو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، غیروں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ بھی کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ذات کے ساتھ بھی کرنا ہے۔
عدل و انصاف قائم کرنے کے اندر آپ کو ون سائیڈڈ نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ کو دونوں طرف کی باتیں سن کر انصاف کو ہمیشہ پرائرٹی دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ ظلم کی طرف بڑھ جائیں، آپ مظلوم کی طرف چلے جائیں، دونوں میں سے کسی ایک طرف جھک جائیں نہیں. انصاف کے دامن کو پکڑے رکھنا ہے. اخلاقیات کے اندر بہادری آئے گی. آپ جو ہے وہ مضبوط بنے، بہادر بنے. اسلام نے اس کو پسند کیا کہ آپ بہادر بنے. یہ نہیں کہ آپ جو بزدل ہو، بزدلی پسند نہیں کی گئی اسلام میں. اخلاقیات کے اندر شرم و حیا آ جائے گی کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک شعبہ، ایک شاخ ہے حیا. تو حیا کا مطلب ہے کہ آنکھوں کی حیا، آپ کے دل کی حیا، آپ کے جسم کی حیا، ہر طریقے سے آپ کے اندر ایک حیا، اسلام کی حیا اور مسلمانوں کی حیا. حیا کی جتنی بھی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، چاہے مسلمان ہیں آپ، مرد ہیں یا عورت ہیں، ہر طرح سے اگر آپ کے اندر گویا کہ آپ اخلاقیات، وہ اخلاقیات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی، جو اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں بتائی جا رہی ہے، اس کے اندر ہمیں کامل ہونا ہے، مکمل ہونا ہے. اخلاقیات کے اندر پاک بازگی آ جائے گی. آپ کو باطنی طور پر بھی پاک رہنا ہے، ظاہری طور پر بھی پاک رہنا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ رہ رہے ہیں تو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اور غلط چیزیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن انڈیویجولی اور انفرادی لائف کے اندر جا کر آپ غلط چیزوں کے اندر ملوث ہو جا رہے ہیں. نہیں، بلکہ انفرادی طور پر اور انڈیویجولی بھی آپ کو پاک باز رہنا ہے. آپ کو اپنی تنہائی کو بھی پاک رکھنا ہے اور اپنی جو ہے وہ خلوت کو بھی اور اپنی جلوت کو بھی پاک رکھنا ہے، تاکہ آپ کی جو عبادت ہے اس کے اندر نور ہے اور آپ کے تمام اعمال کے اندر نور پیدا ہو اور اس کی روشنی اور اس کی نور کی برکت آپ محسوس کریں، آپ کو اس کا احساس، اس کی حلاوت آپ کو محسوس ہو. تو آپ کی تنہائی یعنی آپ کی جلوت اور خلوت، یہ سب کے سب کیسے ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے اور آپ پاک باز ہونے چاہیے. یہ بھی اخلاقیات کے اندر آتا ہے. اخلاقیات کے اندر تقوی آتا ہے کہ آپ کے اندر تقوی ہونا چاہیے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور خطر اور اللہ کا ڈر اور اللہ کے لیے کام کرنا، چاہے وہ آپ دن کے اجالے میں کر رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ تنہائی میں کر رہے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو تقوی کے ساتھ کریں، یعنی اللہ کے خوف کے ساتھ کریں. تو یہ جو تیسرا امبریلا ہو گیا اخلاقیات کا، اس کے اندر اتنی ساری چیزیں آتی ہیں، اور بھی آ سکتی ہیں، لیکن اتنی چیزیں جو آئی ہیں ان کا میں نے یہاں ذکر کر دیا. تو ابھی اسلام کا جو پورا امبریلا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے اندر، پورے اسلام کے امبریلے کے اندر سب سے پہلی چیز میں نے بتا دی ایمانیات، نمبر 2 چیز عبادات، نمبر 3 اخلاقیات. اور اخلاقیات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں، لیکن جو میجر ہے، جو بنیادی چیزیں، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان کا میں نے ذکر کیا. اب اخلاقیات سے آگے بڑھ کر ہم جانتے ہیں معاشرت بھی ہماری کمپلیٹ ہونی چاہیے. ہم اپنے معاشرتی زندگی کے اندر بھی مکمل اسلامک ہو، ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اندر بھی مکمل اسلام پر عمل کرنے والے ہوں. جس طریقے سے ایمانیات کے اندر ہمیں مکمل اسلامک ہونا ہے، ہمیں عبادات کے اندر مکمل اسلامک ہونا ہے، ہمیں اخلاقیات کے اندر مکمل اسلامک یعنی اسلامک طور طریقے پر اور اسلامک گائیڈنس کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانا، اپنی عبادات کو بنانا، اپنے ایمان کو بنانا ہے. اسی طریقے سے معاشرت کے اندر بھی مکمل ہمیں اسلامک ہونا ہے، یعنی اسلامک طریقے پر ہمیں اپنے معاشرتی زندگی کو گزارنا ہے. معاشرت کے اندر کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ معاشرت کے اندر جیسے کہ نکاح اور طلاق کا معاملہ ہو گیا. آپ کو نکاح بھی کرنا ہے تو اسلامی اعتبار سے، طلاق بھی ہو تو اسلامی کے اعتبار سے، رضاعت کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسلامی کے اعتبار سے، مہر لینا دینا کم سب اسلامی کے اعتبار سے ہو. زوجین کے جو حقوق ہے میاں بیوی کے، وہ اپنے طور پر نہیں، جو اسلام بتاتا ہے اس کے اعتبار سے چلے، کہ شوہر کا جو اپنا حق ہے کہ سکنا دینا ہے، نفقہ دینا ہے، اس کا خیال کرنا ہے. بیوی کو جو بتایا گیا ہے کہ شوہر کی خدمت کرنی ہے. دونوں کو بیلنس کر کے اپنے اپنے حق کو نبھانا ہے. قریبی رشتہ دار ہے ان کا جو حق ہے، والدین کے جو حقوق ہے، پڑوسی کے جو حقوق ہے، جانوروں کے حقوق ہے، محلے والے کے حقوق ہے، صاف اور ستھرائی کا جو حق ہم پر بنتا ہے، راستوں کی صفائی، اپنے گھر بار کی صفائی اور اپنے محلے کی اور اپنے آس پاس کی اور خود اپنے ذات کی صفائی، یہ سب معاشرت میں آ جاتی ہے. شہر کی اور ملک کی، یہ تمام تر خدمات یہ معاشرت کے امبریلے کے ضمن میں آتی ہیں. تو یہ اسلامک معاشرت کا جو ہے وہ سیکشن ہے. تو اسلام میں مکمل داخل ہونے کے امبریلے کے تحت جو سیکشن ہے معاشرت کا، اس معاشرت میں طلاق، رضاعت، نکاح، مہر اور حقوق الزوجین اور قریبی رشتہ دار، والدین، پڑوسی، جانور، محلہ والے اور صاف صفائی ستھرائی، شہر ملک، اس طرح کے تمام ہی جو لوگ ہیں، تمام ہی چیزیں، ان تمام کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کے اندر کامل طریقے سے اس چیز کو ادا کرنا، اسلامک وے میں، اسلامک طریقے پر ادا کرنا، گویا کہ آپ ادخلوا فی السلم کافہ کے حقیقی مصداق بنیں گے. تو ادخلوا فی السلم کافہ ایک امبریلا، اس امبریلے کے تحت
ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے معاملات۔ ادخلوا فی السلم کافہ امبریلا کے تحت جو 5واں سیکشن ہے وہ ہے معاملات کا، کہ آپ اپنے معاملات کے اندر بیٹر سے بیٹر ہوں، اتنا بیٹر ہو جیسا اسلام آپ کو بتا رہا ہے۔ ان معاملات میں جو گائیڈنس اسلام، جو گائیڈ اسلام کر رہا ہے آپ کو جس طریقے سے، یا جو گائیڈنس اسلام دے رہا ہے آپ کو، اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ مثال کے طور پر کس طریقے سے آپ کو بزنس کرنا اسلامی کے اعتبار سے، آپ کو سامان چوری نہیں کرنا ہے، بلکہ تجارت کے اندر آپ کو نفع بھی اگر لینا ہے تو بتا کر لینا ہے، نفع بھی کتنا کس سے لینا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، چوری اور چماری کا نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ دھڑی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ان سب چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے، ان سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو اپنی تجارت کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے شراکت کا جو معاملہ ہے، اب اگر پارٹنرشپ کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو اسلام کو مد نظر رکھنا ہے۔ اسلام نے تجارت کے بھی حقوق بتائے ہیں، اس کے بھی اصول بتائے ہیں۔ شراکت یعنی اگر آپ کوئی پارٹنرشپ والا بزنس کرتے ہیں، اس کے بھی تمام اصول اور ضوابط اسلام نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ مضاربت اگر آپ کرتے ہیں، اسی طریقے سے دو لوگ ہیں وہ آپس میں، ایک آدمی کام کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ پیسے دیتا ہے، امانت کا معاملہ ہو گیا، آپ گروی رکھنے والا کوئی معاملہ کرتے ہیں، آپ اسی طریقے سے کسی کو کوئی چیز ہبہ میں دیتے ہیں، آپ کسی کو کوئی وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وراثت کا معاملہ ہو گیا، قرض کا معاملہ ہو گیا، امانت کا معاملہ ہو گیا، کوئی چیز آپ ادھار پر لے رہے ہیں یا ٹیمپرری آپ یوز کے لیے رہ رہے ہیں، عاریت کے لیے لے رہے ہیں، اجارے پر آپ کسی کو بھاڑے پہ کوئی چیز دے رہے ہیں، آپ زراعت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے اندر آپ کو معاملات کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اسلام نے ان تمام معاملات کے اندر آپ کی رہنمائی کی ہے۔ تو ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم اپنی من مرضی سے جو ہے وہ تجارت کر لیں گے، شراکت کر لیں گے، مضاربت کر لیں گے، ہم اپنی من مرضی سے جو ہے وہ رہن والا معاملہ کر لیں گے، ہبہ والا معاملہ کر لیں گے، اپنی مرضی سے وصیت والا معاملہ کر لیں گے، اپنی مرضی سے بھائی لوگ جو ہے وہ وراثت رکھ لیں گے اور بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیں گے، اپنی مرضی سے امانت میں خیانت کر لیں گے، اپنی مرضی سے لوگ اجارہ کے اندر یعنی بھاڑے پہ کس کو کس طریقے سے دینا ہے، اسلام وہاں پر کیا رولز دیتا ہے، اسی طریقے سے زراعت، کھیتی باڑی کا جو رولز اسلام بتاتا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر اسلام کو ملحوظ رکھنا اور کامل اسلام کے مطابق ساری چیزوں پر عمل کرنا، یہ گویا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر آپ داخل ہیں۔ یہ جو سیکشن آپ کو بتایا جا رہے ہیں اسلام کے، اگر ان سیکشن کے اندر آپ کمی کرتے ہیں، پہلی بات تو کہ آپ ان کی نالج ہی نہیں حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کی کوتاہی ہے۔ نالج حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتے ہیں، ڈبل کوتاہی ہے۔ تو ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر، یہ جو اسلام کا ایک امبریلا ہے، مکمل اسلام کا، اس امبریلے کے تحت اتنی ساری جو چیزیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو معلومات ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ جب معلومات ہی نہیں ہے تو پھر آپ عمل کیسے کرو گے؟ اس لیے سب سے پہلا اسٹیپ تو آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی تعلیم حاصل کریں جس طرح کی تعلیم کے اندر ایٹ لیسٹ ہمیں یہ جو مکمل اسلام میں داخل ہونے کا فارمولہ ہے، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، اس کے اندر ہم مکمل اگر داخل ہونا بھی چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں علم تو ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ ہمیں نالج تو ہونی چاہیے ان چیزوں کی۔ ہمیں اگر نالج ہی نہیں ہے ایمانیات کی، عبادات کی، اخلاقیات کی، معاشرت کی اور معاملات کی، ہماری اسلامک مورالٹی کیا ہونی چاہیے، ہماری اسلامک عبادات کیا ہونی چاہیے، ہماری اسلامک جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے، اور ہمیں اسلامک اعتبار سے معاملات، بزنس کس طریقے سے کرنا، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کریں گے کیسے؟ اس کو پتہ کرنا چاہیے۔ اس کو پتہ کیسے کریں گے؟ آپ اس کے لیے عالم کورس نہیں کریں گے 8 مہینے کا، اس لیے ہم پڑھاتے ہیں۔ اس لیے میں جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کے تحت 5 منتھ کا ایک کورس بھی پڑھاتا ہوں، بیسک اسلامک اسٹڈیز، اور اس بیسک اسلامک اسٹڈیز کے اندر میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ 5 مہینے کے بعد میرے پاس پڑھا ہوا شخص ایمانیات کے اندر، عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرے کے اندر، معاملات کے اندر اور اسلامی ریاست کے اندر، ان تمام ہی چیزوں میں مکمل بیسک نالج حاصل کر لے جو اسلام دینا چاہتا ہے، جو اسلام کے اندر ضروری ہے۔ اس لیے وہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ پر جا کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کا ایڈمیشن بھی اوپن ہے اور وہاں سے اس کو جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے بعد وہ کورس شروع کیا جائے گا اور اس کورس کو بڑھایا بھی جائے گا۔ تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ کا جو امبریلا ہے، اس امبریلے کے تحت ایمانیات بھی آ گئی، ایمانیات میں کیا کیا چیزیں آ گئی وہ بھی بتا دیا، اخلاقیات کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئی، عبادات میں کیا کیا چیزیں آ گئی، معاشرت میں کیا کیا چیزیں آ گئی، معاملات میں کیا کیا چیزیں آ گئی وہ بھی بتا دیا۔ آخری سیکشن ہے اسلامی ریاست۔ اسلامی ریاست میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ ظاہر سی بات ہے ابھی تو ہم اسلامی ریاست میں نہیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اسلامی ریاست جہاں کہیں ہے یا جہاں نہیں ہے وہاں پر درستگی کے ساتھ اسلامی ریاست اگر آپ کو قائم کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ ان تمام ہی چیزوں کے اندر آپ کو درستگی لانی پڑے گی۔
बुरी बातों से रोकना, अच्छी बातों का हुक्म करना। इस्लामी रियासत आप की नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, आपकी ज़कात की अदायगी होनी चाहिए, निज़ाम के लिए क़ज़ा और अदालतें होनी चाहिए, बैतुल माल का सिस्टम होना चाहिए। इसी तरीके से अमन व अमान के लिए पुलिस का इंतखाब होना चाहिए, उमूर ख़ारिजा के लिए सिस्टम होना चाहिए, फ़ौज होनी चाहिए दिफा के लिए, और तमाम ही रूल्स और रेगुलेशन जितनी भी चीज़ें ज़रूरी इस्लामी रियासत के लिए वो तमाम चीज़ें वो इस्लाम से ली जाएगी और इस्लामिक एतबार से उस पर अमल किया जाएगा। तो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा का यही मैसेज है कि मुकम्मल पूरे की पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो कोई अगर ये सवाल करे कि पूरा का पूरा इस्लाम क्या है, तो पूरा का पूरा इस्लाम आपके सामने है। ईमानियात के अंदर आपको तौहीद, रिसालत, आखिरत, फरिश्ते, किताबें और तकदीर पर ईमान रखना है। इसी के साथ साथ कुरान पर और अंबियाओं पर आपको ईमान रखना है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा के अंदर जो दूसरा सेक्शन आता है इबादत का, उसके अंदर आपको नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, इन तमाम के ऊपर अगर आप इसके मुस्तहिक, आपको ये चीज़ें फ़र्ज़ है, आपको इस पर अमल करना है। यह है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा का दूसरा सेक्शन। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा यानी मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो मुकम्मल दाखिल होने के अंदर जो तीसरा सेक्शन है मोरालिटी का, इस्लामिक अखलाकियात, तो उसके अंदर एटलीस्ट एक मुस्लिम होने की हैसियत से आप हमेशा सच बोलें, अल्लाह पर भरोसा करें, नरमी इख्तियार करें, इल्म अच्छे तरीके से हासिल करें, सब्र करें मुसीबतों पर, परेशानियों पर, शुक्र करें नेमतों के ऊपर, सखावत यानी कुछ खर्च करने वाले बने, तवाज़ु को इख्तियार करें, इस्तिकामत किसी भी काम के अंदर इख्तियार करें, इसार का जज्बा अपने अंदर रखें, अदल व इंसाफ का दामन थामे रखें, खुददारी आपके अंदर हो, लॉलीपॉप आपके अंदर ना हो कि आप जो है वो बहादुर ना हो, बुज़दिल हो। बहादुरी आपके अंदर होनी चाहिए, शर्म व हया आपके अंदर होना चाहिए, पाकबाजी आपके अंदर होनी चाहिए, तक़वा आपके अंदर होना चाहिए। इस्लामिक अखलाकियात के अंदर आपके पास तलाक का निज़ाम हो, निकाह का मामला हो, आपके रज़ात का मामला हो, मेहर का मामला हो, हुकूक़ ज़ौजैन का मामला आ जाए, करीबी रिश्तेदार के साथ किस तरीके से पेश आना है, वालिदैन के साथ किस तरीके से पेश आना है, पड़ोसियों के हुकूक़ आपको अदा करना चाहिए, जानवरों के, महल्ले वालों के सफाई और सुथराई का आपको ख्याल करना चाहिए, शहर और मुल्क के लिए भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको मुआविन और मददगार बनना चाहिए। ये इस्लामी माशरे के अंदर ये सारी चीज़ें दाखिल हो जाएंगी। मामलात के अंदर आप तिजारत का मामला हो गया, शराकत का मामला हो जाए, मुदारबत का हो जाए, अमानत का हो जाए, रहन का हो जाए, हिबा का हो जाए, वसीयत का हो जाए, वरासत का हो जाए, या कर्ज का मामला हो जाए, अमानत का या आरियत का या इजारे का या ज़रात का, इन तमाम मामलात के अंदर आपको कोशिश ये करनी कि मुझे इस्लामिक एतबार से अमल करना है और इस्लामिक रियासत के अंदर अच्छी बातों का हुक्म करना, बुरी बातों से रोकना और नमाज की पाबंदी, दीगर और भी जो अफवाज का सिस्टम कायम करना, इन तमाम ही उमूर के अंदर आपको मद्देनज़र जो रखना है वो इस्लाम को रखना है और इस्लामिक लिटरेचर को रखना है, कुरान को रखना है, हदीस को रखना है, सहाबा के अमल को रखना है। अपनी दिली ख्वाहिश को और अपनी दिली तमन्ना को और अपनी आरजू को और अपनी ख्वाहिश को आड़ में और बीच में नहीं लाना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए इस्लाम को कायम करना है और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सारी चीज़ों को आपको करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हकीकी माने में उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा का मिस्दाक बनाए। अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल तौर पर हम तमाम ही को ईमानियात, इबादत, अखलाकियात, माशरत, मामलात, इस्लामी रियासत, इन तमाम ही उमूर में अल्लाह तबारक व तआला हमें मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होने वाला बनाए। आधा तितर, आधा बुटेर, आधा इधर आधा उधर, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, इससे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मुकम्मल और कामिल इस्लाम में दाखिल होने का अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए और हमें मुकम्मल और कामिल इस्लाम पर अल्लाह ताला जमात इस्तिकामत नसीब फरमाए। जब तक अल्लाह हमें ज़िंदगी दे रहा है तो इस्लाम में कामिल पर ज़िंदगी दे, और कल को अगर अल्लाह हमें उठा रहा है और हमारी मौत का वक्त आ रहा है तो अल्लाह ताला हमें कामिल इस्लाम के साथ उठाए।